الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، روزے کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، ولی وانا اجزی بہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں پروردگار خود عطا کروں گا۔ بولیے، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ عزیز طلبہ، عبادتیں ساری اللہ کے لیے، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ہر نیکی، لیکن روزے کے بارے میں کیوں بطور خاص ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا؟ اس کی ایک حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ باقی عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ حج پر جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اور کوئی نہ دیکھے، جس مستحق کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو باقی عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ میں آپ کے ساتھ سحری کروں اور آپ کے ساتھ افطاری کروں، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں، یہ روزے سے ہے یا نہیں۔ روزے کا پتہ یا انسان کو خود ہے یا پروردگار کو ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے۔ تو چونکہ اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت ہوتی ہے، تو اس لیے مالک ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ جب بھی رکھا جاتا ہے میرے لیے رکھا جاتا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں پروردگار خود عطا کروں گا۔ عزیز طلبہ، آپ نے حدیث قدسی سنی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ کتنی اہمیت کا عمل ہے اور یہ عبادت کتنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ مالک کریم ہمیں اس عبادت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔